السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں آرزو کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ ہمیں جی جوائن کیا ہے طاہر گورا صاحب نے۔ سب سر کو جانتے ہیں، سر کے یوٹیوب چینلز کو بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئیں، تھینک یو سو مچ۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ سر ایک ہنگامہ ہے، ایک طرف جو ہے وہ کہا جا رہا ہے عدالت کی طرف سے کہ جی الیکشنز کروائے جائیں کے پی کے اور پنجاب میں، دوسری طرف جو ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی اینٹی ٹیررزم ایکٹ لا کے اور جو ان کے بقول کہ آپریشنز لانچ کیے جائیں گے، جس کا بڑے ٹائم سے لوگ انتظار کر رہے تھے۔ بھارت سے بھی کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ٹی ٹی پی اٹیک کر رہی ہے، لیکن پاکستان کی ایجنسیز کچھ نہیں کر رہی۔ دونوں ایک ساتھ بات کی جا رہی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ ابھی اس لیے لے کر آئے ہیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے لوگ کہ ان کو الیکشنز جو ہیں وہ نہ کرانے پڑے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ساری صورتحال کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ساتھ ساتھ آئی ایم ایف نے بھی ایک طرح سے ابھی تک فنڈ نہیں دیا ہے اور فائنانس منسٹر کا کہنا یہ ہے کہ جی اس کے بغیر ہی رہنا ہوگا۔ دیکھیے، پاکستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے وہ ایک لمبے عرصے سے ہونے والا جو میس ہے اس کا نتیجہ ہے، چاہے وہ اکنامک کرائسس ہو، چاہے وہ سیکیورٹی کے ایشوز ہوں، چاہے وہ انٹرنل پولیٹیکل ٹرمائلز ہوں، اور یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے جو اب تک کے فیصلے یا پالیسیاں رہی ہیں، ان کے نتیجے میں یہ اکنامک کرائسس بھی آیا، یہ پولیٹیکل کرائسس بھی آیا کہ وہ جو ورلڈ ویو ان کا بہت ہی نیرو قسم کا ہے پاکستان میں، جس کی وجہ سے عمران خان جیسے جو پولیٹیشین کو انہوں نے پروجیکٹ کے طور پر کھڑا کیا، اور اب یہ صورتحال ہے کہ وہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ 1 سال ہو گیا ان کی حکومت کو گئے، انہوں نے پاکستان کی اندر کی پالیٹکس کو اتنا تہس نہس کر دیا، نہ صرف پالیٹکس کو بلکہ اداروں کے اندر بھی انہوں نے اتنی رفٹس کریٹ کر دی ہیں کہ اس کے بعد اب ہر پرابلم جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہا ہے پاکستان کا، پاکستانی عوام کے سامنے بھی، پوری دنیا کے سامنے بھی۔ تو اس ساری صورتحال کو جو ہم کینیڈا سے بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس میں بالکل واضح طور پر نظر آتا ہے کہ جو غلط پالیسیاں رہیں، انفلٹریشن آف ٹیررسٹ انٹو انڈیا، افغانستان، ایران کے ساتھ، مطلب کوئی ایک بارڈر پہ بھی انہوں نے اچھے تعلقات نہیں رکھے، تو اس کے نتیجہ میں اب یہ ہے کہ دنیا بھی، خاص طور پر جو مغربی دنیا، امریکہ بالخصوص جو اتحادی کے طور پر رہا پاکستان کے، وہ بھی سمجھ گیا کہ یہ گیم آف بیٹریل ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے آئی ایم ایف سے جو قرضے کی شرائط ہیں وہ سخت سے سخت ہوتی چلی جا رہی ہیں اور وہ ڈیلے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایون جو کوٹ ان کوٹ جن کو پاکستان کے دوست ممالک کہا جاتا ہے، جو گلف سٹیٹس کی ریاستیں ہیں یا چین ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گزشتہ کچھ سالوں سے کتنا نالاں رہا۔ سی پیک بھی پیک ہوا، پھر جو وہاں پہ یہ گلف سٹیٹس کی امدادیں ہیں جو وہ بھی کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، کوئی کمٹمنٹ نہیں واضح طور پر آ رہی۔ اور اوپر سے جو الیکشن کے سلسلہ میں عمران خان نے جو سپریم کورٹ کو، وکیلوں کو، ججوں کو، ایون آرمی کے اندر ابھی تک میں تو محسوس کر سکتا ہوں کہ ایک ہے ان کی سپورٹ، تو ایک اس کی وجہ سے ڈویژن، ان سب اداروں میں ایک ڈویژن، بیوروکریسی۔ تو اس میں آئی ہیو ٹو بی فیئر، صرف عمران خان کا قصور نہیں ہے، یہ ایکچولی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ جو ورلڈ ویو رہا پاکستان کے سٹیک ہولڈرز کا، جو ادارے ہیں کہ جی ہمیں اس طرح کا کوئی ایماندار لیڈر چاہیے۔ اب ایمانداری کی ڈیفینیشن کو پتہ ہی نہیں ہے، سب اپنے اپنے پلاٹ لینے کے چکر میں ہیں، چاہے جرنیل ہوں، چاہے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کے لوگ ہوں، کوئی بھی سپیئر نہیں ہے۔ اچھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعوے بڑے بڑے ہیں سب کے، نیکی کے، پارسائی کے، یہ جانب گئے کہ گورننس ان دعووں سے نہیں ہوتی۔ گورننس جو ہوتی ہے ایک سائنس ہوتی ہے، کسی بھی ملک کی جو گورننس ہوتی ہے، جو اس کا حکومت چلانے کا طریقہ کار ہے، وہ ایک سائنس ہے۔ وہاں پہ جو پالیٹکس ہوتی ہے وہ بھی ایک سائنسی طور پر ہی ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ ہر چیز ایگو کے گرد ریوالو کر رہی ہے، اپنے اپنے ذاتی انٹرسٹ کے گرد ریوالو کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی مطلب وہاں پہ ایسا نظام نہیں ہے جو قابل رشک ہو، بلکہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ ہے،
اور پاور اسٹرگل ہے، تو کوئی ایک بیماری نہیں ہے، ٹرائبل ایٹیٹیوڈز ہیں، اپنے آپ سے جھوٹ بولنا یہ ایک رویہ بن چکا ہوا ہے۔ کوئی ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے جی کہ مذہب میں، اسلام میں تمام مسائل کا حل موجود ہے، ہم نے پاکستان بنائی مذہب کا نام تھا۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ مذہب سے پیار کیجیے، ہمیں کوئی اس سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کو ذاتی رکھیے۔ جو ہی آپ اس کو گورننس میں لائیں گے، اسٹیٹ کے ایشوز میں لائیں گے، وہیں پہ میس ہوگا۔ اور یہ کام صرف عمران خان نے نہیں کیا، اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے مختلف ادوار میں بھی یہی کام ہوا، باقی سیاسی پارٹیوں نے بھی حت الوسع یہی کیا۔ پیپلز پارٹی جو یہ کام نہیں کرتی تھی وہ بھی یہ کام کرنے پہ مجبور ہو گئی۔ تو یہ وہ سارے ملے جلے فیکٹرز ہیں جن کے بعد اب پاکستان جس حال تک پہنچا ہے، جس کو آپ، میں اور پوری دنیا آبزرو کر رہی ہے، وہ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوا کہ یہ جو تباہی ہے یا یہ جو کیوس ہے یہ کوئی راتوں رات ہو گیا ہے، یہ ان پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ جو مسلسل چلی آ رہی ہیں، ایک دوسرے کو غدار کہنا، ایجنٹ کہنا، اور محب وطن ہونے کے عجیب و غریب قسم کے انہوں نے اپنے تراشے ہوئے ہیں۔ میں پاکستان کے ایک سابق ایمبیسیڈر کی بات چیت سن رہا تھا، ان کا ولاگ جس میں وہ محب وطن ہونے کی جو باتیں کر رہے ہیں، میں حیران تھا سنتے ہوئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو چلاتے رہے اور آج بھی ان جیسے لوگ چلاتے ہیں، اور اس کے بعد اگر پاکستان کا یہ حال ہے تو پھر ہمیں سرپرائز نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن سر ساتھ ساتھ عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ جی اگر وہ آگے دوبارہ پاور میں یا دوبارہ پرائم منسٹر بن گئے تو باہر جو پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈالر بھیجنا شروع کر دیں گے اور اس سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کیا ملک اس طرح چلا کرتے ہیں؟ دیکھیے 2016-17 میں بھی یہ شخص یہی دعوے کرتا تھا کہ اگر یہ اقتدار میں آ گیا تو یہ $200 بلین عوام کا جو اس کے مطابق جو کوٹ ان کوٹ چوری ہوا پاکستان سے باہر گیا وہ واپس لے آئے گا۔ یہ 4.5 سال رہا ہے، یہ شخص $200 بلین تو دور کی بات ہے، $2 ملین بھی نہیں لا سکا اس مد میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی ایک پاکستان کی سیاست کا ایک تاریخ ترین باب ہے جو عمران خان کی صورت میں وہاں پہ نازل ہوا ہے، اور وہ بھی مطلب غلط پالیسیوں کا ہی کیا جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ باقی کے پولیٹیشین بہت ہی کمال کے ہیں، لیکن پھر بھی مطلب ان میں کچھ سمجھ بوجھ ہے، کچھ نہ کچھ لرن کیا ہوا انہوں نے۔ یہ شخص نہ تو کوئی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، نہ کوئی اس کی لرننگ ہے۔ اب اس کا یہ کہنا کہ جو پاکستان سے باہر پاکستانی بستے ہیں، ابھی میں اس کی تقریر کا ایک وہ ٹکڑا سن رہا تھا کہ جی وہ مطلب $200 بلین لیں گے، یعنی اس شخص نے اپنے خیراتی کام سے یہی سیکھا ہے کہ دوسرے کے بٹوے پہ نظر رکھیں۔ بالکل، جو پاکستان کے اندر کے ریسورسز ہیں اس کو یہ موبلائز کرنے کی اہلیت رکھتا ہی نہیں ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ دوسروں کے بٹووں پہ نظر رکھیں۔ وہ دوسروں کے بٹووں پر نظر رکھنے کی وجہ سے اس کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ اگر دوسرے اپنے بٹوے جو یہ پاکستانی اس کی حمایت کرتے ہیں، پاکستان سے باہر رہنے والے، ان کی ایک پرسنٹیج ہے، اچھی پرسنٹیج، اوور 50% ہوں گے میں کہوں گا، وہ اس طرح تو پیسے اس کو بھی نہیں دیں گے۔ اچھا فرض کیجئے وہ وہاں پہ دے بھی دیں پیسے، تو وہ جو ریمیٹنسز جاتی ہیں جو عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، وہ کوئی پاکستان میں انویسٹمنٹ تو نہیں ہوتی نا، وہ تو گھر چلانے کے لیے لوگوں کی ریمیٹنسز چلتی ہیں۔ دیش چلا کرتے ہیں انویسٹمنٹس، فیکٹریاں لگیں، ایکسپورٹ ہو، اس کی ایک نیچرل اکانومی ہو۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ جس طرح $200 بلین پاکستانی جو پاکستان سے باہر بستے ہیں ان کے بٹووں پہ نظر رکھتے ہوئے کیلکولیٹ کیے بیٹھا ہے، پہلی بات یہ کہ اس کو میتھمیٹک ہی نہیں آتی، وہ ہم نے اس کے 4 سال کا دیکھ لیا، وہ $200 بلین اس طرح ہوتا ہی نہیں۔ اچھا وہ کیا ادھیل دیں گے اپنی بٹوے سے؟ کیا اب فرض کیجیے وہ ادھیل بھی دیا، ٹھیک ہے، وہ وہاں کھائے پیے جائیں گے، بالکل۔ پھر پاکستان کی اکانومی میں کسی قسم کی جو انجیکشن جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہوگا، وہ تو کھائے پیے جائیں گے، نہ انڈسٹری لگے گی، نہ انفراسٹرکچر بنے گا۔ تو جب تک جن دیشوں میں انڈسٹری نہیں ہوتی، انفراسٹرکچر نہیں ہوتا، ایکسپورٹ نہیں ہوتی، زراعت کی پیداوار نہیں ہوتی، کوئی عقل کی پیداوار نہیں ہوتی، عقل بھی آج کل جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ بھی عقل کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہے، بالکل۔ جب تک جن دیشوں میں بھی یہ سب کچھ نہیں ہوتا وہ دیش کبھی ترقی نہیں کرتے، جتنے مرضی کی مانگے تانگے کی اکانومی لے آئیں، جتنا مرضی دوسروں کے بٹووں پہ نظر رکھ لیں، جو مرضی آپ کر لیں، بالکل۔
لیکن سر ایک بات اور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی میں، اگر ہم بھارت کی بھی بات کریں تو ابھی نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ جی بھارت ہمارے یہاں جو ہے وہ ایشیا کپ کھیلنے نہیں آ رہا، ہم بھی ورلڈ کپ کھیلنے نہیں جائیں گے بھارت میں. بھارت نے کہا ہے کہ جی کسی اور تیسری جگہ پہ جو ہے وہ میچز کھیل سکتا ہے پاکستان کے ساتھ، لیکن پاکستان آ کر نہیں. اس پہ کافی ناراضگی دکھائی جا رہی ہے، کافی غصہ پاکستان کے ٹی وی پہ آج میں دیکھ رہی تھی نجم سیٹھی صاحب کی طرف سے دکھایا جا رہا تھا. لیکن سر جس ملک کا ایک پرائم منسٹر رہا ہوا آدمی عمران خان سر پہ ایسے وہ ڈسٹ بن جیسا وہ پورا لگا کے جاتا ہو اور اس کی یہ کہیں گے ان کی جان کو اتنا خطرہ ہے، آپ کے خیال سے کیا کوئی دوسرے ملک کی ٹیم جو ہے وہ بھی بھارت جیسی جس سے ہمارا اکثر ہی جو ہے کچھ نہ کچھ کلیش رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گے آنا؟ یہ بتائیے کوئی عقل مندی ہے کہ ان کو اس قسم کی بات جو ہے وہ ہمارے کرکٹ بورڈ کی طرف سے کہی جائے؟ دیکھیے نجم سیٹھی صاحب ایک مطلب بہت ہی پاپولر پولیٹیکل کمنٹیٹر تھے. اس سے پہلے وہ پنجاب کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں، ایک سیزن جرنلسٹ ہیں. تو اب وہ چونکہ ان کے ہاں کرکٹ کا پیشن بھی ہے، وہ پہلے بھی پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ کے رہے ہیں سربراہ، اس سے پہلے بھی، اور اب پھر بن گئے ہیں. جب سے وہ اس حکومت کے دوران سربراہ بنے ہیں تو انہوں نے پولیٹیکل کمنٹیٹری چھوڑ دی. اب وہ ان کا یہی ہے کہ کسی طرح سے کرکٹ کے پیشن کی وجہ سے وہ چاہ رہے ہیں انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی کہ کوئی ڈسٹریکشن ہو پاکستان کے ایشوز کی. آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان کے جب وہ زمان پارک پہ ان کی گرفتاری کے لیے آپریشن جاری تھے تو سڑکیں بہت ساری بند ہوئی، بہت ساری سڑکیں اس لیے بھی بند ہوئی کہ وہ وہاں پہ کرکٹ میچ ہو رہے تھے. یعنی یہ بھی اب وہاں کی سرکار کی ایک کوشش ہے کہ یا نجم سیٹھی کی بھی کہ بھئی عمران خان کی پالیٹکس کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے اس طرف کی بات کی جائے، کرکٹ کی بات کی جائے. اب وہ کرکٹ کی بات جب ہوگی پاکستان میں تو آف کورس کرکٹ کے اگر وہ انٹرنیشنل قسم کے میچ ہوں گے تو اس میں جان نہیں پڑتی جب تک بھارت نے ساتھ نہیں کھیلتا پاکستان. بالکل. اچھا بھارت کھیلے گا تو پیسے ویسے بھی آئیں گے، لیکن نجم سیٹھی بھی یہ بات بھول جاتی ہے. ہی از اے پروگریسو جرنلسٹ. میں بہت سارے حوالوں سے ان کی عزت بھی کرتا ہوں، بہت سارے معاملات میں احترام کے ساتھ اختلاف بھی کرتا ہوں ان کے ساتھ. اب ان کا یہ معاملہ ہے کہ بھئی جو ہے کرکٹ ہوتی رہے، باقی معاملات جو ہیں بھارت اور پاکستان کے بیچ وہ طے ہوتے پھریں گے. اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے فارن منسٹر نے جس طرح کی گھٹیا لینگویج استعمال کی پچھلے دنوں پرائم منسٹر نریندر مودی کے خلاف. آپ ایک مخالف دیش کے طور پر آپ بھارت سے اختلاف کر سکتے ہیں دیش ٹو دیش، لیکن اگر آپ اتنے پرسنل ہو کے اٹیک کرتے ہیں اور اس کے بعد نجم سیٹھی کی یہ آڈیسٹی ہو کہ جی وہ بھارت پاکستان آ کے کھیلے گا، مطلب کوئی عقل سے کام لیں. اگر نجم سیٹھی بھی اس بات سے عقل سے کام نہیں لے سکتے تو پھر پاکستان میں تو کہوں گا کہ عقل کا جنازہ ہی نکل گیا نا ٹوٹل. ایک اچھا خاصا ریشنل سینئر جرنلسٹ اگر ان باتوں کو نہیں سمجھتا، صرف اس کا ریٹرک یہ ہے جی کہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ رہنے دیجیے، کرکٹ کھیل لیں، چونکہ میں کرکٹ بورڈ کا سربراہ ہوں تو میری بلے بلے ہو جائے. بالکل. بھائی اتنے کمپلیکس ایشوز ہیں پاکستان اور بھارت کے بیچ میں، اور اب جو بھارت کی سرکار ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اپنے ایشوز پہ فرملی سٹینڈ کرے، وہ پچھلی سرکاروں کی طرح نہیں ہے. تو اس ساری صورتحال میں اب یہ توقع کرنا کہ نجم سیٹھی صاحب کی اپیل پہ بھارت جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ کے کرکٹ کھیلنے پہنچا ہے. کرکٹ پاکستان میں جا کر کھیلنا ایک تو اپنی سیکورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ ہے ہی ہے، لیکن یہاں پہ سیکورٹی سے زیادہ اس وقت بھارت کا اب جو مسئلہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کا مسئلہ ہے. بھارت یہ پاکستان کے ساتھ کرکٹ کھیل کے پاکستان کے اندر جا کے یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ویسا ہی چلے گا جیسے گزشتہ 50-60 سالوں سے چل رہا تھا. چونکہ بھارت کی پالیسیاں پاکستان کے بارے میں بدل چکی ہیں، وہ پاکستان نہیں جانا چاہتے. اور اس کے ذمہ دار تو ہم ہی لوگ ہیں نا سر، ہم ہی نے اس قسم کی بات کی ہے بار بار. جی. اور یہ بات نجم سیٹھی صاحب کو بھی پتا ہے، ان کو اس بات کے ریئلائز کرنا چاہیے. لیکن اب چونکہ وہ کرکٹ کنٹرول بورڈ کے سربراہ ہیں تو وہ اپنی بلے بلے کے لیے چاہتے ہیں کہ ایسا ہو. تو اب وہ اگر یہ کہتے ہیں ہم نہیں جا کے کھیلیں گے تو کیا بگاڑنے کی بات ہے؟ بالکل ایسا ہے. لیکن سر ابھی آئی ایم ایف کی طرف سے بھی فنڈ نہیں ملا ہے. ساتھ ساتھ اسحاق ڈار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی اب آئی ایم ایف کے بغیر ہی رہنا ہوگا، مگر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مانگے بغیر رہنا ہوگا، اس لیے کہ مانگنے کے لیے وہ ایک بار پھر سعودی عرب پہنچ گئے ہیں اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ سعودی عرب $2 بلین دے گا
اور اس کے بعد IMF کے پاس دوبارہ جانے کی تیاری ہے. سر یہ کیا مینج کر پا رہے ہیں آخر؟ یہ مطلب خاص جسے لوگ کہتے ہیں نا کہ آخر یہ خرابی ہے کہاں؟ یہ لوگوں کے پاس بہت سے ہمارے دوست ہیں انڈیا سے بھی، میجر گورو وغیرہ بھی کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے پاس سب کچھ ہے، مس مینجمنٹ ہے. تو آخر کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، چاہے ایجنسیز ہوں یا اسٹیبلشمنٹ ہو، یہ سنبھال کیوں نہیں پا رہے آپ کے خیال سے؟ دیکھیے یہ جو آپ نے مس مینجمنٹ کی بات کی، یہی وجہ ہے نا. اب میں آپ کو تھوڑی سی غیر ملکی مثالیں دوں گا. یہ جو گلف اسٹیٹس ہیں جہاں یہ پیسے لینے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں کے حوالے سے مختلف طرح کی حکومتیں رہیں، نظام رہے، مطلب وہاں پہ کنگڈم شپس ہے، سب کچھ ہے. مگر اس بات کا کریڈٹ تو ان ریاستوں کو جاتا ہے کہ انہوں نے تیل کی آمدن سے عظیم انفراسٹرکچر بنائے ہیں اپنے ملکوں میں. اپنے جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں، ان کی اپنی آبادی، ان کے اپنے نیٹو لوگ، اور جو وہاں جا کے کام کرتے ہیں، وہ روزی روٹی ان کو ملتی ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ ان عرب ملکوں سے زیادہ ہی تیل شاید وینزویلا کے پاس ہوگا. مگر وہاں کی مس مینجمنٹ آپ یہ دیکھیے کہ اس مس مینجمنٹ کا حال یہ ہے کہ وہاں عام آدمی کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. آپ کیوبا کا حال دیکھ لیجیے، ان کے پاس خیر تیل تو نہیں ہے اور بہت کچھ ہے، مگر پھر بھی ان کا کتنا برا حال ہے. آپ ایون رشیا کی حالت دیکھ لیجیے. رشیا یورپین ہیمسفیئر کا ایک طرح سے کنٹری ہے، اور ان کے پاس کتنے انرجیز کے وسائل ہیں، اور پاپولیشن ان کی صرف 100 ملین لوگ ہیں. لیکن وہ بھی اپنے لوگوں کو وہ سہولیات نہیں دے سکے جو یہ عرب ملک دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بے تحاشا وسائل بھی ہوں، ریسورسز بھی ہوں، تب بھی آپ بیکار کے بیکار ہوتے ہیں. ایک اور ملک نائجیریا آپ دیکھ لیجیے، کتنا تیل ہے ان کے پاس، بالکل، اور لا اینڈ آرڈر کا کوئی حال نہیں. اب لا اینڈ آرڈر UAE کا ہو، سعودی عرب کا ہو، بہترین ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مس مینجمنٹ والی بات ہے وہی ہے. اب ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عمران خان کے ہی شروع کے زمانے میں یہ بھی اڑائی گئی تھی کہ بھئی تیل مل گیا کہیں سے. تو میں کہتا ہوں ان کو تیل کے سمندر بھی مل جائیں. تو جس طرح ان کی مس مینجمنٹ کی سچویشن ہے، جس طرح ان کا مائنڈ سیٹ ہے، دیکھیے نا وینزویلا کی بربادی مس مینجمنٹ اور مائنڈ سیٹ ہی ہے نا. تیل تو بے تحاشا ہے نا. ٹھیک ہے. بالکل. تو مس مینجمنٹ اور مائنڈ سیٹ. اب وہ کہتے ہیں جی کہ امریکہ کی پابندی ہے، فلاں ڈریم ہے. اگر مس مینجمنٹ نہ ہو، مائنڈ سیٹ ٹھیک ہو، تو وہ سب پابندیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. ایران کا حال آپ کے سامنے، اتنا تیل ان کے پاس ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن جب سے مس مینجمنٹ اور مائنڈ سیٹ خراب ہوا ہے، سینکشنز لگی پڑی ہیں. اب تھوڑا وہ چینج ہونا شروع ہوئے ہیں، تو اب مس مینجمنٹ اور اب مائنڈ سیٹ چینج کرنا شروع کیا ہے تو شاید مس مینجمنٹ بھی ٹھیک ہو جائے. تو مقصد یہی ہے کہ وہ جو آپ نے مس مینجمنٹ کی بات کی، پاکستان بدقسمتی سے ان ملکوں میں سے ہے جس کی مس مینجمنٹ انتہاؤں کو چھوتی ہے، اور اس کی مس مینجمنٹ کی بنیادی وجہ اس کا مائنڈ سیٹ ہے. یہ بات صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے. میں نے نائجیریا کی مثال دی، میں نے وینزویلا کی مثال دی، بہت سارے ملکوں کی مثال. لیکن سر کوئی نظر آ رہا ہے جو سنبھال سکے، جو اس چیز کو ٹھیک کر سکے جو مس مینجمنٹ چل رہی ہے یہاں پہ؟ کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسا پولیٹیشین کوئی دکھائی دے رہا ہے، یا بس یہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دن پچھلے دن سے زیادہ خراب ہوتا ہے، ایسے ہی چلے گا؟ دیکھیے ادارے لوگوں سے چلنے ہیں نا. ادارے کوئی الگ سے کوئی اینٹی تو پتھر کی اینٹی تو ہوتے نہیں. اب جو لوگ ہیں وہاں پہ وہ آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ برے ہیں سارے کے سارے. ایون پولیٹیشین بھی ان میں بڑے ریزنیبل ہیں. دیکھیے پولیٹیشینز ورلڈ وائڈ ان کے بڑے ایشوز ہوتے ہیں، کرپشن بھی کرتے ہیں، پولرائزیشن بھی کرتے ہیں. دیٹ از فائن. مطلب انفارچونیٹلی دیٹ از پارٹ آف دا ڈیل. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بہت عمدہ بات ہے، لیکن دنیا ان کے تمام تر کرپشن اور ایشوز کے باوجود چل رہی ہے. آپ دیکھ لیجیے جاپان کتنا ترقی یافتہ ملک ہے، اور آپ 20 سال کی ان کی ہسٹری اٹھا لیجیے، کتنی ان کے ہاں کرپشن کے مسائل رہے. اسرائیل ایک عظیم ترین جو قوم ہے، ان کا ایک دیش ہے، لیکن وہاں پہ بھی کرپشن اور یہ وہ سارے ایشوز آپ 20 سال کی ہسٹری اٹھا کے کتنے رہتے ہیں، مگر چل رہے ہیں نا. جاپان از اسٹل آن دا ٹاپ آف دا ورلڈ. Israel is still defending herself in a very difficult region. ٹھیک ہے نا. ان کی اکانومی بھی ریلیٹیولی بہت اچھی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایشوز تو پالیٹکس کے رہتے ہیں.
اب اگر پاکستان میں سلوشن کی بات ہے تو بالکل سلوشن ہو سکتا ہے. پاکستان کے یہ جو پالیٹیشینز ہیں یہ اگر ان کو تھوڑا سا کوئی اچھا ملے، کیا کہنا چاہیے، پلیٹ فارم، یعنی میڈیم ایک سازگار ماحول جس کو کہتے ہیں، تو شہباز شریف یا زرداری جن کو وہ عمران خان چور کہہ کے، اور وہ سوشل میڈیا پہ پڑا ہوا آج وہ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بھی اتنی خوفناک اور گندی ٹرولنگ ہو رہی ہے. تو یہ ہے مائنڈ سیٹ کہ بھائی صرف پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ ایک گروہ یہ سمجھتا کہ ہم نیک اور پارسا ہیں اور باقی گھٹیا لوگ ہیں. اور یہ جو مائنڈ سیٹ تھا جو 47 سے شروع ہوا تھا، الٹیمیٹلی عمران خان پہ آ کے ختم ہو گیا ہے. اور یہ کہاں آگے جائے گا یہ نہیں مجھے پتا، یہ پاکستان کو اور کتنا برباد کرے گا. بالکل. اس ساری سچویشن میں انہی لوگوں میں سے، جو آپ کا سوال ہے میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں، انہی لوگوں میں سے آپ کو کچھ لوگ لانے پڑیں گے نا جو پاکستان کو چلائیں. تو یہ جو پالیٹیشینز ہیں ان میں ریزنیبل پالیٹیشین ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف کرنا کوئی بری بات نہیں ہوتی. میں ایون عمران خان کا بھی اختلاف برداشت کرتا ہوں، سنتا ہوں، لیکن ریشنلٹی تو ہونی چاہیے نا ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے، وہ ریشنلٹی ہی نہیں ہے خان صاحب اور ان کی ٹیم میں. لیکن دوسرے جو پالیٹیشینز ہیں اگر ان کو سازگار ماحول دیا جائے، اور جو اب ان کے سر پر آن پڑی ہے، اب دیکھنے والی بات ان کے سر، پہلے ان کے سر پہ کبھی اس طرح آن نہیں پڑی تھی. IMF قرضہ دے دیتا تھا، امریکہ سے مدد آ جاتی تھی، عربوں سے آ جاتی تھی، چین سے آ جاتی تھی. اب آلموسٹ کہیں سے نہ آنے کے برابر آ رہی ہے. تو اب یہ حالات سر پہ آن پڑے ہیں. اور جتنا بنانا تھا مطلب شریف فیملی ان کے ساتھیوں نے زرداری بنا چکے ہو گئے ہیں. مطلب گاڈ سے مطلب چلنے دے. پوری دنیا کے پالیٹیشین سیڈلی انفارچونیٹلی کرتے ہیں کرپشن. خود عمران خان کی پارٹی کے لوگوں نے کم کرپشن کی ہے. بالکل ایسے ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کنزیکٹو 2 ایئرز میں عمران خان کی جب حکومت تھی سب سے زیادہ کرپشن ہوئی ہے. تو اور ان کو شرم کرنی چاہیے نا. لیکن سر وہی میں آپ سے کہتی ابھی اسی میں مل کے ایڈ کر رہی تھی میں آپ کے ساتھ کہ وہ ابھی سر $3 بلین جو انہوں نے اپنے جان پہچان والوں کو دیے بزنس کمیٹی کو بغیر انٹرسٹ کے، وہ بھی تو وہ خبر بھی تو نکلی ہے. تو وہ بھی کرپشن میں ہی آ جاتا ہے نا ایک طرح سے کہ نہیں. دیکھیے نیپوٹزم ہے، کرپشن ہے. مطلب آپ اگر بزنس کمیونٹی میں ڈالتے ہیں پیسے کس مقصد کے لیے ہیں؟ اگر اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے، چلانے کے لیے ڈالتے ہیں تو الگ بات ہے. ہمارے کینیڈا میں مطلب یہ کووڈ کے زمانے میں جو ہماری ٹروڈو سرکار ہے انہوں نے اپنے ہی جو حامی فرمے ہیں کئی کمپنیوں کو بلینز اینڈ بلینز ڈالر کے فائدے دیے. لیکن وہ الٹیمیٹلی پیسہ جو ہے وہ مین سٹریم اکانومی میں آیا. ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ تو دیکھیے جو سیدھا سا ایک کام ہوتا ہے کہ جی آپ یہ ترقیاتی بجٹ ہے. ابھی آپ دیکھ لیجئے جب پرویز لائی کی حکومت عمران خان نے برخاست کی تھی، اس کو جب توڑا تھا تو پرویز لائی جاتے جاتے اپنے کتنے ایم پی ایز کو اربوں روپے دے کے گئے. تو وہ ترقیاتی کاموں کے لیے تھے. اب وہ ان میں کتنا غبن ہوا، کتنی خرد برد ہوئی، وہ آپ سے اور مجھ سے کچھ چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے. لیکن یہ انفارچونیٹلی پاکستان جیسے ملکوں کی جو پالیٹکس ہے اس کا یہ برا کلچر ہے. مگر آپ اگر ایک دوسرے کے دستوں گریبان نہیں ہوں گے تو پھر یہ کرپشن بھی دھیرے دھیرے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، نظام چلنے لگ پڑتا ہے. تو بہرحال ان حالات میں جو پاکستانی بالکل بلیک اینڈ وائٹ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ جی کوئی کرپشن نہیں ہوگی، ہم پھانسی چڑھا دیں گے، فلاں کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اور جب وہ پاکستانی، عام پاکستانیوں کی بھی میں بات کرتا ہوں اور خاص پاکستانیوں کی بھی جو سب عہدوں پہ ہیں، ان میں سے کسی کو بھی آپ ذرا سا موقع دے دیں، وہ کوئی کم نہیں کرے گا ان لوگوں سے جن پر وہ تنقید کر رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہے. اور اسی وجہ سے سر شاید ہماری یہ حالت ہے، اور آگے کیا ہوگا معلوم نہیں. لیکن فی الحال تو روز کے حساب سے جو ہے لوگوں کی حالت خراب سے خراب ہوتی جا رہی ہے. بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. بہت تھینک یو سو مچ. شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو.